السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الله تبارک وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام ابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو عشاء کی نماز با جماعت ادا کر کے اور تراویح کی نماز با جماعت ادا کر کے آج کی اس بابرکت محفل میں بیٹھنے کے اللہ نے ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائی. اللہ پاک ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. آج الحمدللہ حافظ صاحب کی زبانی ہم نے دوسرا اور تیسرے پارے کا کچھ حصہ سماعت کر لیا ہے. اللہ پاک ان کا پڑھنا اور ہمارا سننا دونوں ہی اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. حضرات گرامی، آئیے میں پارہ نمبر 2 کی کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں. پارہ نمبر 2 آج ہم نے سنا ہے. اس کے اندر بہت ساری چیزوں کا ذکر اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے. مثال کے طور پر چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اسے بغور سماعت فرمائیں. تحویل قبلہ کا جو واقعہ ہے، یعنی کہ پہلا جو ہمارا قبلہ تھا وہ کعبہ تھا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ کو حکم ہوا کہ بیت المقدس کو آپ اپنا قبلہ بنائیں. تو 16 یا 17 مہینے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، بیت المقدس کی طرف. آج بھی وہ مسجد اقصیٰ جسے کہتے ہیں فلسطین کے اندر موجود ہے، اس طرف آپ منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کی بنیاد پر رب العالمین نے اس قبلے کو بدل دیا اور ہمیشہ کے لیے بلکہ قیامت تک کے لیے خانہ کعبہ کو ہم مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا ہے. اس کا ذکر اگر آپ کو کہیں ملے گا تو کہاں ملے گا؟ پارہ نمبر 2 میں ملے گا. اسی طریقے سے ذکر ہے، شکر ہے اور صبر کا بیان بھی آپ کو اگر کہیں ملے گا اور پاروں کے ساتھ، خاص طور پر وہ دوسرے پارے کے اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، لوگو تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. تم فرش پر، زمین پر میرا ذکر کرو، میں فرشتوں کی جماعت میں تمہارا چرچا کروں گا. اور اللہ فرماتا ہے میرا شکر بجا لاؤ اور میری ناشکری نہ کرو. پھر اسی دوسرے پارے میں رب فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. پتہ چلا ذکر، شکر اور صبر کا بیان اگر آپ کو کہیں ملے گا تو دوسرے پارے کے اندر ملے گا. اسی طریقے سے غیر اللہ سے مدد طلب کرنا. آج کچھ لوگ کہتے ہیں نا صرف اللہ سے مدد مانگنا چاہیے، غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، یہ شرک اور بدعت ہے. حالانکہ غیر اللہ سے مدد مانگنے کا حکم اللہ نے قرآن کے دوسرے پارے میں عطا فرمایا ہے. کیا رب نہیں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد طلب کرو نماز اور صبر سے. مجھے بتائیے نماز کیا خدا ہے؟ غیر خدا ہے. صبر کیا خدا ہے؟ غیر خدا ہے. ارے جب نماز اور صبر سے مدد طلب کرنے کا حکم اللہ دے رہا ہے تو نبیوں سے مدد طلب کرنا جائز کیوں نہ ہوگا؟ اللہ کے ولیوں سے مدد طلب کرنا جائز کیوں نہ ہوگا؟ اللہ کے نیک بندوں سے مدد طلب کرنا شرک کیوں کر ہوگا؟ تو غیر اللہ سے مدد طلب کرنا، اس کا ذکر اگر کہیں آپ کو ملے گا تو پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ میں آپ کو ملے گا. اسی طریقے سے اچھا یہ بات خاص طور پر آپ کے ذہن میں رہے، ہم ولیوں سے جو مانگتے ہیں، نبیوں سے جو مانگتے ہیں، صحابہ سے جو مانگتے ہیں، خدا سمجھ کر کے نہیں، خدا کا محبوب بندہ سمجھ کر کے مانگتے ہیں. ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ ہمارا خدا صرف ہمارا اللہ ہے، وہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور ولیوں کو جو ہم وسیلہ بناتے ہیں یہ اس کی بارگاہ میں مقبول بندے ہیں. اللہ سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک ہم گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم مجرم ہیں، ہم سیاہکار ہیں، ہم پاپی ہیں. اللہ تیری بارگاہ میں مستان شاہ مقبول ہیں، غوث اعظم مقبول ہیں، غریب نواز مقبول ہیں، بندہ نواز مقبول ہیں. مولا ان کے صدقے میں ہماری بیماریوں کو دور فرما. ہم انہیں اللہ کا نیک بندہ سمجھ کر ان سے مدد طلب کرتے ہیں. اس کا ذکر آپ کو کہاں ملے گا؟ دوسرے پارے میں. اسی طریقے سے شہداء کا بیان، یعنی شہداء جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں نا ان کو شہید کہتے ہیں. اس کی
جمع جو آتی ہے وہ شہداء آتی ہے، یہ اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور اللہ کی طرف سے انہیں روزی دی جاتی ہے، اس کا ذکر بھی دوسرے پارے میں موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے وصیت کے جو احکام ہیں، وصیت کے جو احکام ہیں، اس کا ذکر بھی دوسرے پارے کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے روزے کا بیان، یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے نا، ہم سب روزہ رکھ رہے ہیں نا، آپ سے اگر کوئی پوچھے اس کا قرآن میں کہاں ذکر ہے تو بمانگے دوہل سینہ ٹھوک کر کہیے کہ اس کا ذکر دوسرے پارے میں موجود ہے۔ اللہ کہتا ہے نا، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے اگلوں پر روزے فرض ہوئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بنو۔ اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں ہم سب لوگ اعتکاف کو بیٹھتے ہیں نا انشاءاللہ، اور آخری کے عشرے میں ضرور بیٹھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ یہ اعتکاف کے جو مسائل ہیں، جو احکام ہیں، اس کو بھی رب نے دوسرے پارے میں بیان فرمایا ہے نا، سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے ایک وہ نعمت جو ہمارے لیے بہت بڑی ہے اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ نعمت اللہ مجھے عطا فرمائے، اور جانتے وہ کون سی نعمت ہے؟ وہ حج کی نعمت ہے۔ کیا ہے؟ حج کی نعمت ہے۔ جو لوگ حج کو جاتے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا، جب بندہ حج سے لوٹتا ہے، واپس ہوتا ہے اپنی گھر کی طرف، تو وہ گناہوں سے ایسے پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ ابھی ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ حج کا بیان بھی اگر کہیں ہے، اللہ پاک نے جہاں اور پاروں میں بیان فرمایا ہے، خصوصیت کے ساتھ اللہ پاک نے دوسرے پارے میں بیان فرمایا۔ اللہ نے کہا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے متعین ہیں، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن، ٹھیک ہے۔ یہ 2.5 مہینے جو ہے نا، یہ حج کے مہینے ہیں، اور حج صرف چند ہی دنوں میں ہوتا ہے، لیکن یہ حج کے اتنے مہینے ہیں۔ حج کا بیان بھی دوسرے پارے میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے شراب، جوا، اس کی مذمت کا بیان بھی اللہ پاک نے دوسرے پارے میں بیان فرمایا ہے۔ آج ہمارے حافظ صاحب پڑھ رہے تھے نا، یسألونک عن الخمر والمیسر، محبوب یہ آپ کے غلام آپ سے شراب اور جوے کے بارے میں کہتے ہیں، قل، آپ فرما دیجئے، قل فیہما اثم کبیر، کہ اس میں بڑا گناہ ہے، کس میں؟ شراب اور جوے کے اندر بڑا گناہ ہے، اور فائدہ بھی بڑا ہے۔ کیسے فائدہ بڑا ہے؟ شراب بیچیں گے تو فائدہ ملے گا، کاروبار بڑھے گا، پیسے ہاتھ آئیں گے، جوا کھیلیں گے تو کبھی کبھی پیسہ ہاتھ آئے گا، لیکن رب نے فرمایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن محبوب ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑھ کر کے ہے۔ ان کا گناہ کیا ہے؟ ان کے نفع سے بڑھ کر کے ہے۔ شراب پینے سے عقل جلدی ختم ہو جاتی ہے، شراب پینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے، اور شراب پینے سے سر اور داڑھی کے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ اور ایک بڑی بات میں آپ سے عرض کروں، شراب پینے والا جب شراب پی کر کے شراب میں لطف ہو جاتا ہے تو اپنی بیوی اور بہن کے درمیان فرق نہیں کر پاتا ہے۔ شراب کی مذمت کو اللہ نے اگر قرآن میں بیان فرمایا ہے تو اور پاروں کے ساتھ، خصوصیت کے ساتھ دوسرے پارے میں بیان کیا۔ اگر آپ سے کسی غیر مسلم نے پوچھا تمہارے اسلام میں، دھرم میں شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، کہاں ہے؟ تو آپ سینہ ٹھوک کر کہیے دوسرے پارے کے اندر۔ اسی طریقے سے طالوت، جالوت اور حضرت داؤد کے واقعہ کا بیان بھی دوسرے پارے کے اندر موجود ہے۔ رزق حلال کی اہمیت اور رزق حرام کی مذمت دوسرے پارے میں رب نے بیان فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے طلاق، عدت، خلا اور بچے کو دودھ پلانے کے احکام، اور اسی طریقے سے میاں بیوی کے حقوق، بیوی کے اوپر شوہر کے کیا حقوق ہیں، شوہر پر بیوی کے کیا حقوق ہیں، یہ سارے مسئلے آپ کو کہاں ملیں گے؟ دوسرے پارے میں ملیں گے۔ اب یہاں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے طلاق کسے کہتے ہیں، پھر اس کی کتنی قسمیں ہیں، خلا کس کو کہتے ہیں، اس کی کتنی قسمیں ہیں، عدت کیا ہے، اگر کسی شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی اس کی عدت کیا ہے، اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس بیوی کی عدت کیا ہے۔ یہاں لوگ پھٹ سے بول دیتے ہیں 4 مہینے 10 دن، طلاق دے دیا 4 مہینے 10 دن، شوہر انتقال کر گیا 4 مہینے 10 دن، حالانکہ غلط ہے۔ کیا ہے؟ غلط ہے۔ طلاق یافتہ عورت کی عدت الگ ہے اور وفات یافتہ عورت کی عدت الگ ہے۔ کسی شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اس کے ایام الگ ہے عدت کے۔ اگر شوہر کا انتقال ہو گیا اس کے ایام الگ ہے۔ میں اس کو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ پھر کبھی آپ کو بتاؤں گا۔ تو یہ سارے مسئلے کہاں ہیں؟ دوسرے پارے میں۔ خلا کا بیان کہاں ہے؟ دوسرے پارے میں۔ اور اسی طریقے سے میاں بیوی کے حقوق کا بیان کہاں ہے؟ دوسرے پارے میں۔ 4 چیزیں حرام ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں حرام ہیں، اس کا بیان بھی دوسرے پارے میں موجود ہے۔ وہ کون سی 4 چیزیں ہیں؟ نمبر 1 مردار، نمبر 1 مرا ہوا جانور حرام ہے،
سکتے ہیں، لیکن اگر وہ مر جائے تو پھر حرام ہے، مردار ہے، وہ حرام ہے۔ اسی طرح جو خون نکلتا ہے نا وہ بھی حرام ہے۔ کتنی چیز ہو گئی؟ دو، مردار اور خون۔ اسی طریقے سے خنزیر کا گوشت، خنزیر مطلب سور کا گوشت، یہ بھی حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، وہ جانور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ یہ بات یاد رکھیے، عقیقے کا جانور ہو، قربانی کا جانور ہو، 11ویں کا جانور ہو، چھٹی کا جانور ہو، میلاد کا جانور ہو، جو بھی جانور ہو، جو بھی جانور ذبح کیا جاتا ہے نا وہ اللہ ہی کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں جی بکرا کس کا ہے؟ اور 11ویں شریف کا بکرا ہے جی۔ اور یہ بکرا کس کا ہے جی؟ ارے یہ تو 12ویں کا بکرا ہے۔ ارے گائے کس کی؟ قربانی کی۔ وہ کسی کے نام پر ہو، ولیمے کا بکرا ہو، نکاح کا بکرا ہو، چھٹی چلے کا بکرا ہو، کوئی بھی ہو، لیکن جب ذبح کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ، یہ اللہ اکبر، اللہ کے نام پر ذبح ہوتا ہے۔ اب اگر کسی نے اللہ کا نام چھوڑ کر کسی اور کا نام لے کر کے ذبح کیا تو وہ حرام۔ میرا اور آپ کا چھوڑیے، ولی کا چھوڑیے، صحابی کا چھوڑیے، نبیوں کا چھوڑیے، اگر کوئی حضور کے نام پر بھی ذبح کیا تو حرام۔ حضور کے نام پر بھی ذبح، تو جو بھی جانور ذبح ہوگا صرف اللہ کے نام پر، اس کے نام پر، اللہ کے نام پر۔ تو کتنی چیزیں حرام ہیں؟ نمبر 1 مردار، نمبر 2 خون، نمبر 3 خنزیر کا، نمبر 4 غیر اللہ کے نام پر ذبح ہونے والا جانور، یہ حرام ہے۔ لیکن ایک مسئلہ میں آپ کو بتا دوں، یہ سب حرام ہے نا، مردار کھا ہی نہیں سکتا، مرغی مر گئی تو پھینک دو اس کو، بکرا مر گیا ارے چلو بھائی دعوت کر لیں گے اسی کو ذبح کر کے، نہیں، حرام ہے۔ لیکن آپ جنگل میں پھنس گئے ایسی جگہ کہ اگر آپ نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے، آپ کو 100% یقین ہے، اندر سے آپ کی آواز آ رہی ہے کہ اگر میں یہ مری ہوئی بکری نہیں کھاؤں گا تو مر جاؤں گا، تو اب شریعت کہتی ہے کہ جان بچانے کے لیے اتنا کھا سکتے ہیں جس سے آپ کی جان بچ جائے۔ کیا ہے؟ شراب حرام ہے کہ نہیں ہے؟ بولو ذرا زور سے بولیے نا، نہیں اور زور سے، حرام ہے نا؟ شراب حرام ہے کہ نہیں؟ کسی سے پوچھو، آپ بچے سے بولے گا شراب حرام ہے، لیکن آپ جنگل میں پہنچ گئے، دور دور تک کہیں پانی کا نام و نشان نہیں ہے، تھوڑی سی شراب آپ کے پاس ہے اور آپ کو یقین ہے کہ 1-2 گھٹ میں پی لوں گا تو میری جان بچ جائے گی، اب شریعت اجازت دیتی ہے کہ جان بچانے کے لیے آپ شراب پی سکتے ہیں، ہمارے اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزوں کا بیان اگر کہیں ہے تو کہاں ہے؟ دوسرے پارے میں۔ تو کیا کیا ہے آپ کو پتہ چل گیا کہ نہیں چل گیا؟ اب ایک آیت کی تفسیر بیان کر کے میں اپنی گفتگو ختم کر دوں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ رب کہتا ہے لوگوں جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، جو شہید ہوتے ہیں نا انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور انہیں جنت سے روزی دی جاتی ہے۔ اب یہ آیت کریمہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جو بھی اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ان کا مقام بہت ہی عرف و اعلیٰ بلند و بالا ہے، وہ اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ یہاں پر ایک خاص بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ لوگ نبی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ مر کر مٹی میں مل گئے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایسی باتیں کہتے ہیں، حالانکہ قرآن واضح لفظوں میں کہہ رہا ہے مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے، کون؟ شہداء۔ اور ایک دوسرے مقام پر تو رب نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، مردہ کہنے کی بات تو بہت دور کی ہے، مردہ گمان بھی مت کرو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اب مجھے بتائیے نبیوں میں اور شہیدوں میں مقام اونچا کس کا ہے؟ نبیوں کا ہے نا؟ کس کا ہے؟ نبیوں کا مقام اونچا ہے۔ ارے جب شہیدوں کے مردہ ہونے پر قرآن پابندی لگا رہا ہے کہ وہ مردہ نہیں ہے بلکہ زندہ ہیں، تو جن کا مقام ان سے اونچا ہے انبیاء، وہ اپنی قبر میں زندہ کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ شہداء کا مقام تیسرے نمبر پر آتا ہے۔ ہم قرآن میں سورہ فاتحہ میں روزانہ پڑھتے ہیں نا، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام اور اکرام کی بارش نازل فرمائی۔ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کی برسات فرمائی ہے؟ تو قرآن کہتا ہے النبیین، الصدیقین، الشہداء، الصالحین۔ تو سب سے پہلے نام کس کا ہے؟ نبیوں کا، دوسرا نام صدیقین کا، اور تیسرا نام شہداء کا۔ تو شہداء کتنے نمبر پر ہیں؟ تیسرے نمبر پر ہیں۔ پہلے نمبر پر کون ہیں؟
تو جب تیسرے نمبر والا قبر میں زندہ ہے تو پہلے نمبر والا قبر میں زندہ کیوں نہیں ہوگا؟ ہے نا؟ جب تیسرے نمبر والا قبر میں زندہ ہے تو پہلے نمبر والا قبر میں زندہ کیوں نہیں ہوگا؟ ضرور ہے. اور یہ قرآن کا اصول ہے کہ قرآن چھوٹی چیز کو بیان کرتا، بڑی چیز کو چھوڑ دیتا ہے. میرا چیلنج ہے، پورے قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا ہے ماں کو گالی مت دو، ماں کو مت مارو، ماں کو دھکا مت دو. قرآن میں کہیں نہیں ہے. لیکن قرآن میں یہ ہے ماں کو اف تک مت کہو، ماں کو اف تک مت کہو. تو ہم سمجھ گئے ارے مارنا، گالی دینا، دھکا دینا یہ بہت بڑے کام ہے. جب قرآن نے اس سے منع کیا تو وہ تو بدرجہ اولا منع ہے. ایسے ہی تو نبیوں کی حیات کو واضح لفظوں میں قرآن نے بیان نہیں کیا، شہداء کی حیات کو قرآن نے بیان کیا. تو ہم سمجھ گئے ارے جب تیسرے نمبر والے اپنی قبر میں زندہ ہیں تو پہلے نمبر والے بدرجہ اولا زندہ ہیں. ٹھیک ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہونی چاہیے. اور اسی عقیدے کو آج سے 100 سال پہلے بریلی کی چٹائی پر بیٹھ کر میرے امام نے کہا تھا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم میں چھپ جانے والے تو اعلی حضرت نے یہ فرمایا تھا. بس ایک آخری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ آئے نا 60 ہجری، کتنی 60 ہجری یعنی 50 سال کے بعد اچانک مدینہ شریف میں بہت بڑا سیلاب آ گیا. اور اتنا بڑا سیلاب آیا کہ پانی جو ہے نا مسجد نبوی میں چلا گیا. مسجد نبوی میں پانی چلا گیا. اور مسجد نبوی میں پانی جانے کی وجہ سے ایک قبر جو نا وہ شق ہوئی. ایک قبر سے پیر نظر آنے لگا. سارے مدینے میں یہ بات پھیل گئی کہ حضور کا قدم نظر آ رہا ہے، حضور کا قدم نظر آ رہا ہے. سارے لوگ جمع ہو گئے، کہا حضور کا قدم، کہا حضور کا قدم. لوگوں نے جب یہ شور مچایا تو حضرت عروہ بن زبیر غالباً یہ وہاں موجود تھے. انہوں نے قسم کھا کر کہا واللہ باللہ تاللہ حاش للہ ہذہ قدم عمر. ارے لوگوں، یہ حضور کا قدم نہیں ہے، بلکہ میں اچھی طرح جانتا ہوں یہ حضور کے غلام عمر ابن خطاب کا قدم ہے. ارے برسوں کے بعد جب نبی کے غلام کا قدم قبر میں سلامت ہے تو نبی کے جسم کو قبر کی مٹی کیسے کھا سکتی ہے؟ تو جب نبی کا غلام زندہ ہے قبر میں، بلکہ یہ لکھا گیا ہے کہ جب حضرت عمر کے قدم کو یوں چھوا جاتا تو جیسے زندوں کا خون حرکت کرتا نا، ویسے عمر ابن خطاب کے قدم میں خون حرکت کرتا تھا. تو جب نبی کا غلام زندہ ہے، جب غلام زندہ ہے تو آقا اپنی قبر میں زندہ کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ اور اگر تم معاذ اللہ استغفر اللہ نبی کو مردہ کہتے ہیں تو قبر میں سوال ہے نا، قبر میں کون آتے ہیں؟ حضور ہی تو آتے ہیں نا. فرشتہ تو سوال کرتا ہے نا، تو ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا؟ آج بھی ہمارے نبی زندہ ہے اور صبح قیامت تک زندہ رہیں گے. اور آج بھی وہ ہمیں سن رہے ہیں. اللہ پاک ان کی بارگاہ کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کل کثیر تعداد میں تشریف لائیے. تیسرے پارے کے اندر اللہ نے کیا کیا بیان کیا ہے نا، وہ میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں گا. اور کل ضرور آنا، کل کرسی کی بات ہوگی. کس کی بات ہوگی؟ کرسی کی بات ہوگی. سرکار تاج الشریعہ کہا کرتے تھے ہم لوگوں کو کسی دنیا کی کرسی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم مسلمانوں کو اللہ نے آیت الکرسی عطا کر دی ہے. اور آیت الکرسی کہاں ہے؟ تیسرے پارے میں. انشاءاللہ کل کرسی کی بات ہوگی. اور حضور تاج الشریعہ کی بات آ گئی، انہوں نے نعرہ لگا کر کے مجھے مجبور کر دیا ہے. سرکار تاج الشریعہ وہ ہیں کہ جن کو ایئرپورٹ پر غیر مسلم دیکھتے تو دیکھ کر کے کلمہ پڑھ لیتے تھے. اللہ نے چہرے پر وہ نور عطا فرمایا ہے نا. ان کے بیان کی ضرورت نہیں، خالی ان کا چہرہ دیکھ کر کے لوگ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوتے ہیں. ہاں، یہ وہ ہیں ماشاءاللہ. اور ہم نے بمبئی کی سرزمین پر اپنے ماتے کی آنکھوں سے دیکھا ہے. سرکار تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ جب آتے تھے تو ادھر دو لوگ پکڑ کر کے لاتے تھے. اور جب بیٹھتے زمین پر تو اللہ اکبر 2 لوگ مل کر کے اٹھاتے تھے. اتنے کمزور، اتنے ضعف ہو گئے تھے. اور جب وہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھتے تو نماز ایسی پڑھتے تھے لگتا کوئی 30 سال کا نوجوان بچہ پڑھ رہا ہے. اتنا اٹھک بیٹھک ان کا ہوتا زبردست، ایسا لگتا تھا کہ کوئی بوڑھا نہیں، کوئی کمزور نہیں، بلکہ 30 سال کا کوئی نوجوان پڑھ رہا ہے. یہ طاقت ملتی کہاں سے تھی؟ بارگاہ رسول سے، بارگاہ خدا بندی سے ملتی تھی. اسی لیے میرے نبی نے فرمایا جو اللہ کا ہوگا ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے.